عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث پونچھ اور اس علاقۂ مہنڈر میں سرپرست اور مربی اور استاذ الاساتذہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب زیدت مجدہ، محترم جناب مولوی محمد صدیق صاحب، اسلام کی تاریخ میں صدیق کا بڑا مقام ہے، نبوت کے بعد صداقت ہے، اور مینڈر میں جو سبقت حاصل ہوئی ہے اس دعوت کی، محنت کی، اس کو قبول کرنے اور اس محنت کو اپنی راتوں کی دعاؤں میں شامل کرنے اور دن کی بھاگ دوڑ میں، جس کا گواہ صرف اللہ ہے اور اس کے جو چند بندے جانتے ہیں، ان میں جناب محمد صدیق صاحب، مولانا عبدالمالک سنابلی صاحب، مولانا سجاد احمد مدنی صاحب اور وہ تمام بزرگ، چودھری محمد تمام بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کا استقبال آج اس بابرکت مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کی دعوت دی گئی ہے وہ توحید کا موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہمارے اسٹیجوں کا سب سے مرغوب موضوع ہے، اور اتنے تسلسل کے ساتھ سنا جانے والا موضوع ہے کہ شاید سننے والے بھی اور اس کی بار بار تکرار سے کچھ لوگ یہ اکتاہٹ محسوس کریں کہ یہ موضوع اتنے تکرار کے ساتھ کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے، موضوع کے اعتبار سے ماحول بنانے کے لیے اور اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کچھ بہت بنیادی حقائق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا عبدالمالک ریاضی حفظہ اللہ کو کہ انہوں نے جلسوں کو روایتی ڈھنگ سے بدل کر تعلیمی مجلسوں میں بدل دیا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر سننے والوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے سننا ہے اسے یاد بھی کرنا ہے اور اس میں سے آپ سے سوال بھی کیے جائیں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو کچھ میں آپ کے گوش گزار اس اہم موضوع کی مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں اس پہ آپ نے تھوڑا توجہ سے اور دھیان سے سننا ہے اور سوالات کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ جو بنیادی حقائق اس حوالے سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت بنیادی حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ توحید بنی آدم کی، اور نہ صرف یہ کہ بنو آدم بلکہ جو دو مکلف مخلوقات ہیں، یعنی دو مخلوقات کے جن کو اپنے خیر و شر کے سلسلے میں اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، انسان اور جن، ان کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یعبدون کا مفہوم ہے یام یوحدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اکیلے میری ہی عبادت کریں، توحید کے تقاضوں کے مطابق میری ہی عبادت کریں. تو گویا بنو انسان کے وجود کا جو بنیادی سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید ہے. یہ پہلا نقطہ تھا جو ذہن میں رکھیے. دوسرا اہم ترین نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی تخلیق کا یہ مقصد توحید قرار دیا تو پھر یہ وہ پیغام تھا کہ جسے انسان کے دلوں میں راسخ کرنا تھا. جب کوئی مشین کسی کارخانے میں بنتی ہے تو اس کا سافٹ ویئر وہیں سے باضابطہ ڈیزائن ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ سافٹ ویئر بھی لوڈ کر دیا اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو، ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت کی صبح تک انسان جو پیدا ہونے والے تھے ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے عالم ذر میں اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد تھا کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. اب یہ نازک ترین وعدہ، یہ بہت ہی بنیادی قسم کا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت ہو چکا ہے کہ جب ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ہم کیا، ہمارے باپ، ہمارے دادا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تک ہماری نسلوں میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے روبرو عالم ذر میں کھڑا کر کے، عالم ارواح میں کھڑا کر کے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پھر اسی عہد کے مطابق ہماری فطرت میں توحید رکھ دی. ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید رکھ دی. ہماری فطرت میں شرک نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے کو یوں بیان فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا اپنے ماں اور باپ کی صلب سے پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو معاشرے کے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں جبکہ وہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. گویا اللہ نے توحید کے لیے ہم کو پیدا کیا، توحید کا عہد ہم سے عالم ذر میں لیا اور پھر ہماری فطرت کے اندر توحید داخل کر دی. آگے بڑھتے جائیے اس مفہوم میں. پھر کیا تھا کہ بھئی یہ عہد کہیں انسان بھول نہ جائے، اور یقیناً ہمیں اپنے بچپن کی چیزیں یاد نہیں ہوتی. جب ہم شعور میں آتے ہیں، عالم تمیز میں آتے ہیں، 6 اور 7 سال کی عمر کے بعد آہستہ آہستہ اس وقت تک کی چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں اور ہم چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ چیزیں کہ جو اللہ رب کریم نے ہم سے اس وقت عہد لیا کہ جس کی ہمیں کوئی یادداشت نہیں ہے، تو اس کی یاد دہانی کے بغیر پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سوال ہو اور ہم یہ عذر کر بیٹھیں کہ صاحب کہ ہمارے پاس تو ہمیں تو کچھ یاد نہیں کہ ہم سے کیا عہد لیا گیا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ان تقولوا یوم القیامت ما جاءنا من نذیر ولا بشیر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم انکار کر دو
کہ وہ جو عہد لینے کی بات کی جا رہی ہے، جو عقیدہ توحید کا عہد وہاں لیا گیا تھا، اس کا تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے اور ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ہم نے نبی بھیجے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں، اور ان رسولوں کا جو بنیادی مقصد تھا، بنیادی مقصد تخلیق تھا، وہ صرف مقصد بعثت تھا، وہ یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے انکار کرو، طاغوت سے دور رہ جاؤ۔ بات پلے پڑ رہی ہے آپ کی؟ اس نقطے کو بالکل ابتدا سے ذہن میں رکھیے گا۔ توحید کے لیے ہمیں پیدا کیا، توحید کا عہد ہم سے لے لیا عالم ارواح میں، اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے نبی بھیجے، اور نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، اور رسول کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی ہی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے انکار کرو، یعنی شرک کرنے سے بچ جاؤ۔ اور پھر جتنے انبیاء گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد توحید پر تھی، جب وہ توحید سے کا درس بھول گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح کی قوم کو عقیدہ توحید سے روگردانی کی وجہ سے، طوفان کا شکار کر کے، عذاب کا شکار کر کے، ایک نئی موحد قوم کی جب بنیاد پڑی، جب وہ عقیدہ توحید بھول گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب عقیدہ توحید سے بالکل مکر گئی اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو مکے میں ایک نئی توحید کی امت کی تشکیل دی گئی، اور ایک نئے موحد معاشرے کی تشکیل پائی، اور ایک کعبۃ اللہ ان کے لیے تعمیر کیا گیا، ان کی عبادتوں ان کے قبلے کا مرکز قرار دیا۔ اور جب وہ امت توحید مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے جب وہ توحید سے کے سبق کو فراموش کر بیٹھی اور کعبۃ اللہ 360 بتوں سے آباد ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے امام التوحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت اور براہین کے ساتھ بھیجا۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی بنیادی نقطہ وہی تھا کہ جو پچھلے انبیاء کا تھا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات دینہم واحد، کہ سارے کے سارے انبیاء علاتی بھائی۔ علاتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ مختلف ماؤں سے پیدا ہونے والے وہ بھائی کہ جن کا باپ ایک ہو، مختلف ماؤں سے پیدا ہونے والے وہ بھائی کہ جن کا باپ ایک ہو، وہ علاتی بھائی ہوتے ہیں آپس میں۔ گویا انبیاء کی شریعتیں الگ، ان کے دور کے تقاضے الگ، ان کے دور کے اسالیب اور چیزیں الگ، لیکن ان کی دعوت، ان کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس دعوت اور اس وحی کے ساتھ نہ بھیجا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالص میری ہی عبادت کرو۔ اب آ جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی دعوت کی عمر ہے وہ 23 سال کچھ ماہ ہے، اور اس 23 سال میں
13 سال صرف مکہ کی دعوت ہے، اور یہ 13 سال جو مکہ کے ہیں یہ وہاں نماز، زکوٰۃ، روزہ، دیگر شرائع اسلام، دیگر اخلاقی اور معاشی اور معاشرتی قوانین نہیں، صرف ایک نقطہ تھا کہ جس کی تفہیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی، اور 13 سال تک جس نقطے کے لیے محنت کی گئی وہ یہی تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ۔ پھر جو قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بطور حجت اور برہان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، چونکہ نبیوں کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ ان کی تائید کتاب کے ذریعے کرتا ہے، ان کی تائید معجزے کے ذریعے کرتا ہے، دوسرے انبیاء کو دوسرے معجزے عطا ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزے عطا ہوئے، لیکن سب سے بڑا معجزہ کہ جس کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تائید ہوئی، وہ معجزہ قرآن کریم تھا۔ اور اس قرآن کریم کی پوری تعلیمات کا اگر آپ خلاصہ دیکھنا چاہیں تو یہ نقطہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا اور آپ کے ذہن میں راسخ ہوگا کہ پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور خالص تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ قرآن کریم، اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ وہ ہر روز 1/3 قرآن پڑھ کر سوئے؟ صحابہ نے تھوڑا سا، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ہر راستے کو تلاش کرنے میں بہت فعال تھے، لیکن شاید یہ بات بھی ان کے لیے گراں گزری کہ ہم زندگی کے مشاغل میں شاید اتنا وقت نہ نکال سکیں کہ ہر شخص 1/3 قرآن پڑھے، گویا 10 پارے پڑھے روز۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی شاید ہم میں سے ہر شخص روز 10 پارے نہ پڑھ پائے، 1/3 قرآن نہ پڑھ پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے۔ کیا ہے سورہ اخلاص کے اندر؟ قل هو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کی ذات میں بدعقیدگی کے اور شرک کے جتنے عقیدے ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ مشرکین کے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کے ہاں ہوں، چاہے وہ یہودیوں کے ہاں ہوں، یا دنیا کے بگڑے ہوئے کسی مذہب میں بھی اللہ کی ذات کے سلسلے میں جتنے غلط عقیدے ہو سکتے ہیں، ان سب کا جواب ایک صورت کے اندر اللہ نے فرمایا، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ وہ ایک ہے اس کائنات کو پیدا کرنے کے اپنے قدرت کے اعتبار سے، وہ ایک ہے اس کی پرورش و پرداخت اور ربوبیت کے اعتبار سے، وہ ایک ہے عبادت کے حق کے اعتبار سے، وہ ایک ہے تصرفات کے اپنے اختیارات کے اعتبار سے، اس کے علاوہ کوئی اس کے ذات احدیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ، اور ایک میں اہم نقطے کی طرف وضاحت کرنا چاہوں گا کہ لفظ الصمد کا ہم لوگ بڑا غلط معنی کرتے ہیں۔ ہمارے ہر شخص کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا ہے، اللہ بڑا بے پرواہ ہے۔ لفظ بے پرواہ کا مطلب ہوتا ہے لا ابالی، جس کو کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، کوئی مرے ایسی تیسی میں جائے، ہمیں کیا فرق پڑتا۔
العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ بے پرواہ نہیں ہے، اللہ اپنی مخلوقات کی بہت پرواہ ہے اس کو، اور کسی لفظ کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے ان بنیادی نکات کو سمجھنا چاہیے۔ لفظ الصمد عربی میں کہاں سے آیا ہے؟ عربی زبان میں الصمد، چونکہ وہ ایک صحرائی معاشرہ تھا کہ جہاں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس صحرائی معاشرے میں صحرا کے اندر کبھی کبھی قدرتی طور پر کوئی ایک ایسی چٹان ہوتی تھی، چونکہ صحرا میں تو ریت ہے اور ریت میں طوفان آتے ہیں، ایک ٹیلا ہے طوفان میں آیا اور دوسری طرف چلا گیا اور انسان اپنے راستے بھٹک جاتے ہیں، انسان بڑی بڑی ہلاکتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس صحراؤں میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں چٹانیں رکھی ہیں، اور طوفانوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، سورج کی تپش میں اگر آخری اگر کوئی پناہ گاہ ہوتی تھی کہ وہ چٹان ہوتی تھی کہ جس کے آڑ میں، اس کی اوٹ میں آدمی بچ جاتا تھا، اس کو الصمد کہتے ہیں۔ اور اسی لیے عربی زبان میں ڈٹ جانے کو کہتے ہیں الصمود، اور الصمد اس ذات کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصمد وہ ذات ہے کہ جس کی طرف پوری مخلوقات اپنی مشکلات میں اس کی طرف رجوع کریں۔ الصمد وہ ذات ہے کہ جس کی طرف ساری کائنات کے لوگ اپنی پریشانیوں میں رجوع کریں، اور الصمد وہ ذات ہے کہ جو خود پریشانی کا شکار نہ ہوتا ہو، جو خود کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوتے ہوں۔ گویا وہ چٹان تو کسی کی محتاج نہیں ہے، اس چٹان کی طرف سارے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ لفظ وہاں سے نکلا ہے۔ قرآن نے انسانوں کی تفہیم کے لیے ہماری ڈکشنری سے الفاظ اٹھائے ہیں، ہمارے استعمال کے الفاظ اٹھائے ہیں، الفاظ بھی ہمیں دیے، اس کا استعمال بھی ہمیں بتایا۔ تو اللہ بے نیاز ہے اس اعتبار سے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بادشاہ ساری دنیا کا کوئی مالک بھی بن جائے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بے احتیاج ہو۔ ہم اپنے کھانے پینے کے سلسلے میں، ہم اپنے سونے جاگنے کے سلسلے میں، اپنے طہارتوں کے سلسلے میں، اور کچھ بھی نہ ہو تو مرنے کے بعد اپنے غسل کے لیے، اپنے دفن کرنے کے لیے، اپنے میت کو اٹھانے کے لیے، اپنے کفن پہنانے کے لیے کسی نہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ساری کی ساری کائنات محتاج ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اور ایک جملہ ہم بہت زیادہ کہا کرتے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ بزرگ لوگ عام طور پر جب اپنی کمزوریاں دیکھتے ہیں نا، اپنے بڑھاپے دیکھتے ہیں، اپنے قوا کا اضمحلال دیکھتے ہیں، بیماریوں کو اپنے جسم پہ حاوی دیکھتے ہیں، بچوں کی لاؤبالی دیکھتے ہیں، ان کی بدلی ہوئی نظریں دیکھتے ہیں، تو ٹوٹے دل کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کہیں چارپائی پکڑ لی تو پتہ نہیں لڑکے کہاں چلے جائیں گے، بہویں کہاں چلی جائیں گی، بیٹیاں دوسرے گھروں کی چلی گئی تو وہ کہاں آئیں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مردہ خراب ہو جائے، مجھے کہیں اٹھا کے کہیں ڈالنا اتارنا مشکل ہو جائے، تو اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یہ دعا عام طور پر ہم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بس اللہ سے رحمت مانگیے۔ محتاج ہر شخص کو ہونا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو محتاج نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رکھے۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے اپنے رب سے جو چیزیں مانگ سکتے ہیں ان میں جو سب سے عظیم چیز ہے کہ وہ عافیت کی دعا ہے۔ ہمارا ایمان عافیت میں رہے، ہمارا دین عافیت میں رہے، ہماری جان عافیت میں رہے، آمین کہیے، ہماری جان عافیت میں رہے، ہمارا ایمان عافیت میں رہے، ہماری اولادیں عافیت میں رہیں، ہمارا معاشرہ عافیت میں رہے، ہمارا ملک عافیت میں رہے، امت مسلمہ عافیت میں رہے۔ بنیادی حقائق میں آپ کو بتا رہا تھا، دوبارہ میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو دوبارہ اس طرف لے جاؤں کہ جہاں سے میں نے موضوع شروع کیا تھا، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عقیدہ توحید اہل حدیث اسٹیج کا وہ مرغوب موضوع ہے
کہ جس کے بغیر ہماری کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو پڑھاتے تھے، توحید کا بنیادی درس دیا کرتے تھے۔ طالب علموں نے کہا کہ حضرت اب ہم چاہتے ہیں کہ توحید ہم نے بہت پڑھ لی ہے، توحید ہم نے بہت پڑھ لی ہے، اب آپ ہمیں تھوڑا سا فقہ بھی پڑھائیے، تفسیر بھی پڑھائیے، حدیث بھی پڑھائیے، لغت بھی پڑھائیے، دوسرے علوم بھی پڑھائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ایک ٹائم ٹیبل بناؤں گا اور ساری چیزیں پڑھاؤں گا۔ ایک منصوبے کے تحت کچھ دن کے بعد آئے، کہنے لگے آج میں فلانی جگہ سے آ رہا تھا، میں نے وہاں دیکھا کچھ ایک درخت کے آس پاس کچھ لوگ جو ہے طواف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ درخت بڑا متبرک ہے، اور وہاں کچھ نمازیں ہو رہی تھی اور کچھ وہاں کچھ چڑھاوے وغیرہ چڑھ رہے تھے، بڑا عجیب لگا مجھے دیکھ کر۔ تو لڑکوں نے سنا اور خاموشی کے ساتھ کچھ زیادہ اس پہ نوٹس نہیں لیا۔ گلاس منگوا لیجیے۔ کچھ دن کے بعد اسی طریقے سے آئے، کہنے لگے کہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، میں جس محلے سے گزر کے آتا ہوں وہاں میں نے کچھ اوباش لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ تو میں نے پوچھا کہ ہجوم کیا ہے؟ کہا ادھر کچھ پیشے والی عورتیں ہیں نعوذ باللہ، تو یہاں کچھ بے حیائی کے پروگرام چلتے ہیں۔ تو وہ لڑکے ایک دم برنگیختہ ہو گئے، غضبناک ہو گئے کہ اتنی بے غیرتی ہمارے علاقے میں، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ تو کہنے اچھا یہ توحید سمجھی ہے تم نے؟ کائنات میں شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی ذات میں اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہے، معاشرے میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور اس کو سننے کے بعد تم نے اس کو ایک معمول کا معاملہ دیکھ لیا، اس کے مقابلے میں یقیناً بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انتہائی کمتر جرم ہے کوئی بے حیائی، کوئی بدکاری، اور اس پہ تم مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی توحید تم نے سیکھی ہے، اسی سے تم پریشان ہو گئے تھے کہ بار بار ذکر کیوں کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے ہمارے اس دور میں ہم بہت سارے ایسے معاملات پر مشتعل ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، جلوس نکالنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ جن جرائم کے مقابلے میں بہت بڑا جرم ہے شرک، جو ہماری نسوں کے اندر سرایت کر گیا، جو ہماری ہواؤں میں، ہماری فضاؤں میں گردش کر رہا ہے، اور اس سے ہم کوئی فکر مند نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے اسٹیج کا سب سے مرغوب موضوع توحید ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ توحید ہی رہے، اسی پہ جئیں، اسی پہ مریں، اس کو سمجھیں، اور اس کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں۔ تو اس موضوع سے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے جو بنیادی حقائق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، وہ اس میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی اکیلے کی عبادت قرار دیا تھا، اور اس کے بعد اس عقیدے کو انسانوں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا عہد انسانوں سے لیا، عالم ارواح میں انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کا عہد لیا، اور پھر اس عقیدہ توحید کی یاد دہانی کے لیے سارے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد یہی قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی اکیلی عبادت کی جائے اور طاغوت کی عبادت سے انکار کیا جائے۔ اور پھر آخری سلسلہ اس نبوت کا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوا، اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، مکہ مکرمہ کی وہ 13 سال کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور امت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اس قرآن کریم کی دعوت کا بنیادی نقطہ وہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا
کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خالص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر اس قرآن کریم کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ تھا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ایک ثلث قرار دیا تھا، وہ کیا تھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے، اس کی عبادت میں، اس کے اختیارات میں، اس کی قدرت میں، اس کے حقوق میں، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ہمدرد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہوا ہے۔ اور یہ نقطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذہنوں میں اس قدر جاگزین کر دیا کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ ماشاء اللہ و شئت، کہ جیسے اللہ چاہے گا، آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک اور ہمسر قرار دیا ہے، اس کا کفو قرار دیا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا اور میں چاہوں گا؟ نہیں، قل ما شاء اللہ ثم شئت، یہ کہو کہ جو اللہ چاہے گا پھر اگر آپ بھی چاہیں گے تو ہوگا۔ تو یہ چیز ہے، یہ نقطہ توحید جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دل سے سینے میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو بت خانے آباد ہیں، وہ بت خانے اجڑنے بہت ضروری ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت کا خلاصہ یہی تھا، اور ساری کی ساری محنت یہی تھی۔ اور آپ کی دعوت کا جو آخری نصب العین اللہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا قرآن کریم میں، وہ کیا تھا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لوگوں سے جنگ کرتے رہیے، لوگوں کو منواتے رہیے، لوگوں سے مقابلہ کرتے رہیے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتنہ سے مراد شرک، یہاں فتنے سے مراد شرک ہے، اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک کہ وہ اس چیز کے اقراری نہ ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ ساری کی ساری وہ طائف کی محنتیں، طائف میں لہو لہان ہونا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ شیب ابی طالب میں 3.25 سال تک پتوں پہ گزارا کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے کنبے والوں کا صرف اسی عقیدے کے منانے کے لیے تھا۔ اور وہ بدر و حنین اور احد، وہ ساری کی ساری جنگیں اسی کے لیے ہوئی تھی کہ جہاں باپ بیٹے کے مقابلے میں، بیٹا باپ کے مقابلے میں، ابو عبیدہ ابن جراح اپنے باپ کے سامنے تلوار سونتے کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کے سامنے تلوار سونتے کھڑے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ جس نے رشتے توڑ دیے، جس نے قبیلے توڑ دیے، جس نے معیار بدل دیے، جس نے پوری قوم کو اپنی قوم کے خلاف صف آرا کر دیا، بیوی شوہر کے خلاف، بھائی بہن کے خلاف، سب کچھ تلپٹ ہو کے رہ گیا۔ 13 سال کی انتک محنت، اور پھر 13 سال کے بعد مکہ کی 10 سال کی محنت میں بھی وہی بنیادی نقطہ سوار رہا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان سے جنگ کرتے رہیے جب تک کہ شرک کا یہ فتنہ بالکل ختم ہو کر جو ہے نیست و نابود نہ ہو جائے، ساری کی ساری قوم اسی بات کا اقرار کرنے والی ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو جزیرۃ العرب سے فتنہ ختم ہو چکا تھا، شرک ختم ہو چکا تھا،
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر جب نظر پڑی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اشہد انک بلغت الامانۃ وادیت الرسالۃ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ جو امانت اللہ نے آپ کو عقیدہ توحید کے ابلاغ اور تفصیل کی دی تھی آپ نے پوری کر دی، امانت پہنچا دی، رسالت کا آپ نے حق ادا کر دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کر دیا، امانت مکمل ہو چکی ہے، شرک ختم ہو چکا ہے۔ جن نکات کے ذریعے میں آپ کو اس موضوع کے قریب لانا چاہتا تھا، یقیناً وہ آپ کے ذہن میں پہلے بھی راسخ ہیں، اب بھی آپ پہنچ چکے ہیں کہ یہ ظلمت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر چلے تھے، یہ عقیدہ شرک تو ختم ہو چکا تھا، توحید کا بول بالا ہو چکا تھا، پھر آج امت توحید کے لیے یہ موضوع اتنا اجنبی کیوں ہے؟ امت توحید کے لیے یہ موضوع اتنا اجنبی کیوں ہے؟ اب یہ موضوع بیان کرنا کبھی کبھی کانٹوں پہ چلنے کے مترادف کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ موضوع بیان کرنا دشمنیوں کا سبب کیوں بن جاتا ہے؟ یہ موضوع اپنے آپ کو جان جوخم میں ڈالنے کا سبب کیوں بن جاتا ہے؟ یہ موضوع اتنا اجنبی کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے امتحان کا نظام ہے۔ لو شاء اللہ لجعل الناس امۃ واحدۃ، اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے انسان جو آدم کی اولاد ہیں ایک عقیدہ توحید پر ہوتے، ان میں کوئی مشرک نہ ہوتا، کوئی بدعتی نہ ہوتا، کوئی فرقہ نہ ہوتا، کوئی ایک مذہب نہ ہوتا، ایک مذہب ہوتا اللہ کی وحدانیت کا، کہ جس کے لیے نبیوں سے محنتیں کروائی اللہ نے، کوئی زیادہ اتنے زیادہ یہ جنگیں کرانے کی یہ سب کچھ ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کی مصلحت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی رحمانیت غالب تھی، تو شیطان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ خیر و شر کا مارکا سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ شکر اور کفر کے دو راستے یکساں اور مساوی چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس کی مشیت تھی، یہ اس کی حکمت تھی، یہ اس کی تقدیر تھی، اس نے تو آزمانا تھا کہ اس جنت کا مستحق کون بنتا ہے۔ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، وہ جنت جو تمہاری وراثت ہے، ان اولاد آدم میں کون اس وراثت کا مستحق بنتا ہے؟ باپ دادا کی وراثتوں پہ لڑنے والوں، گھاس کے تیلوں پہ اور زمین کے انچ انچ کے ٹکڑے پہ لڑنے والوں، باپ دادے کی وراثت کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے والوں، ہمارے باپ کی وراثت وہاں اوپر پڑی ہے، جنت الخلد، وہ جنت الخلد ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے، اور کر لو محنت۔ تلکم الجنت التی اورثتموها، یہ وہ وراثت ہے جو جس کے مالک تم ہو، اور دیکھنا ہے کہ ان کا مالک کون بنتا ہے۔ اللہ نے وہی امتحان کا نظام کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد توحید پہ نہیں رہی، ایک زمانہ گزرنے کے بعد شرک ہوا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، پہلے ایک امت تھے لوگ، پھر اس کے بعد ان میں شرک ہوا، یہاں تک کہ شرک بڑھتا 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 حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کے دور تک اس قدر ہو گیا کہ اس ایک اللہ کے مقابلے میں اتنے لوگ کھڑے ہو گئے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَلَا نَصْرًا، ایک ایک جو ہے وہ انہوں نے اپنے بت کھڑے کر دیے اللہ کے متوازی، اور جب دیکھا کہ یہ قوم ماننے والے نہیں ہیں، ایک دو دن نہیں، یہ شرک کا عقیدہ کھرچنے کے لیے 950 سال لگا دیے حضرت نوح علیہ السلام نے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ غالب ہوا۔ نبی نے سفارش کی، نبی نے اپنی دعوتی تگ و دو کی، 950 سال کی اپنی محنتوں کا خلاصہ ایک رپورٹ کی صورت میں دیا، اور رپورٹ کے بعد سفارش بھی کی
इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा सुम्मा अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा इला आखिरिल आया। वो लंबी आयत है कि जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के लिए दावत व तबलीग के अपने एक एक मरहले का जिक्र करते हैं, रिपोर्ट देते हैं तफसीली अल्लाह के हुजूर, और फिर उसके बाद सिफारिश भी करते हैं और कहते हैं ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। ऐ अल्लाह इन्हें ख़त्म कर दे, इनमें से एक भी ना बाकी बचे, चूँकि ये अगर रहे तो अगली नस्लों को भी मुशरिक बनाएंगे, कोई अक़ीदा तौहीद बयान करने वाला इनके दरमियान बाकी नहीं रह पाएगा। ख़त्म कर दे इनको, पाक कर दे इस ज़मीन को शिरक से, एक नई उम्मत बना। अल्लाह ने कहा ठीक है जा कश्ती बना, तुझको और तेरे चंद उम्मतियों को हम बिठाएंगे, इस धरती को पाक करेंगे। और अल्लाह ने उस धरती को पाक किया और आदम सानी हज़रत नूह की ज़ुर्रियत से साम, हाम और याफिस फिर आगे नस्लें चली। और फिर अल्लाह का इम्तिहान का फ़ैसला गालिब आया, खैर और शर के मार्के फिर सजे, फिर तौहीद और शिर्क की राहें अलग अलग हुई। हज़रत इब्राहीम का दौर आया और शिर्क इस हद तक गालिब हो गया, शिर्क इस हद तक गालिब हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी क़ुरबानियाँ देने के बाद सबसे पहले मुनाजरा किया, मुनाजरे के बाद मुजादला किया, अपने ख़ानदान को छोड़ा, बादशाह की दुश्मनी मोल ली, आखिरी क़ुरबानी अपनी जान तक की देने के लिए आग में कूद गए, हिजरत की, सब कुछ ले के चल पड़े। अल्लाह ने कहा नहीं, इनके लिए मैं कुछ और फ़ैसला करूँगा, तो चल एक नई बस्ती बसाते हैं, तो चल एक नई बस्ती बसाते हैं। और मक्का में तौहीद की बस्ती बसी और वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत हनीफियत की बुनियाद पड़ी। अब इनकी निगाहों के सामने अब कोई दरख्त ही नहीं है जहाँ ये टाल लगाएंगे, यहाँ कोई ऐसा पत्थर ही नहीं जिसको तराश के ये बुत बनाएंगे, खाली टीले हैं, कोई दरख्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह को देखते हैं आसमान पर, उसकी किरदाकारियों को देखते हैं। और फितरत के माहौल में एक नई मुवाहिद कौम जो है वो परवान चढ़ेगी, जाओ वहाँ पर बसाओ अपने बेटे को और उसकी ज़ुर्रियत से जो है वहाँ पर मैं दुनिया के सारी नेमतें लाके उसी मैदान में जमा कर दूँगा और एक तौहीद की उम्मत वहाँ खड़ी होगी। ऐसा हुआ, काबा बना, जमजम जारी हुआ, बस्तियाँ बसी, हालात मुवाफिक थे, साजगार थे, लेकिन अल्लाह का इम्तिहान का वादा गालिब रहा। खैर और शर का मार्का फिर सजा, शिरक और तौहीद की राहें फिर अलग हुई, तौहीद कमज़ोर पड़ी, शिरक गालिब हुआ और इस कदर गालिब हुआ कि वो काबतुल्लाह के जो अल्लाह की खालिस तौहीद के लिए खड़ा हुआ था, जिसको उठाने वाले मिस्त्री और मज़दूर ने कहा था कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और जिसने बड़े टूटे दिल के साथ ये दुआ की थी, वजनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम, वजनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम। ऐ अल्लाह मुझको और मेरी औलाद को असनाम की बुत परस्ती से बचा के रखना और इस अमानत को, इस रिसालत की अमानत को मेरी ज़ुर्रियत में रखना था। तो अल्लाह ने फरमाया क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, इब्राहिम तुझे नहीं पता अभी यहाँ क्या होने वाला है, तेरी दुआएं एक ख़ास हद तक मैंने कबूल करनी है, लेकिन मैं अपने कुछ तरीक़े बदल नहीं सकता। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मुझे पता है तेरी उम्मत में क्या कुछ होने वाला है, सबके लिए मेरी तरफ से वादा नहीं है, जो मानने वाले होंगे उन्हीं के लिए वादा है, न मानने वालों के लिए कोई वादा नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ के लिए तो वादा है, अबू लहब के लिए वादा नहीं हो सकता, अबू जहल के लिए वादा नहीं हो सकता, उस्मान और उमर के लिए तो वादा हो सकता है, लेकिन उतबा और शैबा के लिए वादा नहीं हो सकता। चुनांचे अल्लाह की ठीक है, ठीक है। एक इंतज़ामी किस्म की गुजारिश है, हालांकि ये बात कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये छोटे बच्चे हमारे तालिब इल्म हैं, यही सीखेंगे और कल की मजलिसों में यही सिखाएंगे, लेकिन
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے کہ کبر الکبیر، بڑوں کو کی بڑائی کو مانو اور بڑوں کو موقع دو۔ اس اعتبار سے ہم بچوں سے یہ گزارش کریں گے بیٹے آپ لوگ نیچے چلے جائیں اور بڑوں کے لیے یہ جگہ بنائیں۔ مولانا حافظ اکرام الہی صاحب بچوں کو لے کے نیچے پہنچیں تاکہ یہاں جو باہر میں بھی لوگ آ رہے ہیں تو بڑے بیٹھیں، تو آپ لوگ انشاءاللہ سیکھیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ بھی قریب ہو کر بیٹھیں، قریب۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ یہ جگہ ہماری خالی ہے، بزرگ حضرات یہاں ٹیک لگا کے بیٹھیں، جو بزرگ حضرات ہیں یہاں ٹیک لگا کے بیٹھیں، لیکن اسٹیج یہاں مہمانوں کے لیے اسٹیج خالی رکھیں، مہمانوں کے لیے اسٹیج خالی رکھیں گے، باقی جو ہے آپ حضرات آگے بیٹھیں۔ مجلس کے آداب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس کے آداب بتائے ہیں ان میں یہ ہے کہ بڑوں کو جگہ دینا اور جگہ میں دوسرے آنے کے والوں کے لیے کشادگی پیدا کرنا، کسی کو اٹھا کے خود نہ بیٹھنا، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن بہرحال کچھ ضرورت اور نزاکت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں کو نیچے بھیجنا پڑا ہے۔ تو میرے بعد جو آنے والے مقررین اور مہمان ہیں، میں صرف ان کے آنے تک آپ حضرات کی سمع خراشی اور یہ سمجھیے کہ اسٹیج کو جو ہے وہ انگیج رکھ رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ جو میری گفتگو ہے اسے توجہ سے سنیں گے اور کسی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کی تکمیل کے بعد اور جزیرۃ العرب کو شرک سے پاک کرنے کے بعد، فتنے کے ختم ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی اس طریقے اور اس کی اس سنت اور اس کی ابتلاء اور آزمائش کے اس منصوبے کے تحت وہ سب کچھ دوبارہ ہونا تھا کہ جو حضرت آدم کی امت کے ساتھ ہوا، جو حضرت نوح کی امت کے ساتھ ہوا، جو حضرت ابراہیم کی امت کے ساتھ ہوا، اور جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدہ دعوت کو، عقیدہ توحید کو کامل اعتبار سے راسخ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیر اور شر کا مارکا پھر سجا، امتحان اور آزمائش کا معاملہ پھر ہوا، اور پھر یہ امت توحید پھر اس قدر شرک میں رچ بس گئی کہ اب یہ موضوع اجنبی لگتا ہے۔ اس موضوع کی طرف آپ کو لانے کے لیے اتنا لمبا مقدمہ کیوں باندھنا پڑ رہا ہے کہ یہ موضوع اجنبی ہو گیا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اللہ کی سنت اور اس کا ناموس ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، کہ یہ اسلام اجنبی شروع ہوا تھا، یہ اجنبیت کے ماحول میں اٹھا تھا اور یہ اجنبیت کے ماحول میں ہی لوٹ آئے گا۔ الایمان لا یعرض الی المدینۃ کما یعرض الحیۃ الی جحرها، فرمایا ابھی کیا پوچھتے ہو، ابھی آخر میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ یہ ایمان یوں پوری دنیا سے سمٹ کر مدینہ کے اندر یوں آ جائے گا، سمٹ کر مدینہ کی طرف یوں آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف لوٹ آتا ہے، اس طریقے سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں پہنچ جائے گا، گویا پوری
اس زمین کے اندر کرۂ ارض کے اندر عقیدہ توحید دوبارہ اتنا اجنبی ہو جائے گا. پچھلے نبیوں سے ان کے ماننے، ان کے جو ہے مدعوین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سنتے تھے کہ اجعل اللہ الہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. عجیب بات ہے، اتنے سارے معبود جن کی ہم عبادت کرتے آئے ہیں، یہ کہتا ہے ایک ہی معبود ہے. یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اجعل الالہۃ الہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کیا بات، یہ اتنے سارے معبود، ہم نے بارش کا ایک معبود رکھا ہے، اولادیں دینے کی ذمہ داری ایک کی ہے، فلانے چیز کی ذمہ داری ایک کی ہے، فلانے چیز کی ذمہ داری ایک کی ہے، یہ سارے کے سارے تم کہتے ہو ایک ہی ہے جو سارا کچھ کرے گا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے. اور عجیب بات ہے کہ حضرت صالح کی قوم تو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم تو اچھا آدمی سمجھتے تھے آپ کو، ہم تو بڑا اچھا آدمی سمجھتے تھے. وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے کہ ہم تو آپ کو بہت اچھا آدمی سمجھتے تھے، لیکن تو آپ تو بڑے عجیب نکلے، آپ تو عجیب بات کہتے ہیں. یعنی عقیدہ توحید کی بات کہنے والے، اے نبی آپ نے تو جو ہے چٹان سے اونٹنی تک پیدا کر کے دکھا دی، اللہ کے حکم سے اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا، لیکن ہم تو اپنے آپ کو، اپنے قوم میں آپ کو اچھا آدمی سمجھتے تھے. آپ ایک عجیب بات لے کر آئے ہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ آج سن 1445 ہجری میں کیا ایسی صورتحال دوبارہ نہیں ہے کہ ہمارے اسی امت مسلمہ کے بہت سارے معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں عقیدہ توحید کی یہ آواز، یہ بے ریا شرک، یہ جو شرک کی جو آواز ہے کے خلاف جو آواز ہے، وہ اتنی ہی اجنبی ہے جتنی حضرت نوح کے لیے تھی، جتنی حضرت ابراہیم کے لیے تھی، جتنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. یہ اللہ کا ناموس اور اس کا امتحان اور ابتلاء کا طریقہ ہے. وہ دلوں پہ حکمرانی کرنے والا، وہ ہدایتیں دینے والا، وہ اس بات پر تو قادر تھا کہ سب کو معاہد بنا دیتا، لیکن کتنے بڑے امتحان اور آزمائش کے اندر ہماری بستیوں کی بستیاں، ہمارے علاقوں کے علاقے اور ہمارے ملکوں کے ملک مبتلا ہو چکے ہیں کہ آج عقیدہ توحید اتنا اجنبی ہو چکا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک الہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا، بڑا لمبا کام ہے جی، بڑا بھاری کام ہے، اکیلے نہیں ہو سکتا. ہم دیکھتے ہیں بادشاہ کے ساتھ اس کے درباری ہوتے ہیں، اس کے وزیر ہوتے ہیں، کوئی جنگوں کو سنبھالتا ہے، کوئی مالیات دیکھتا ہے، کوئی جو ہے وزیر صحت ہے، کوئی کسی طرح کا ہے. ہم نے بھی شعبے بانٹ رکھے ہیں، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ حبل ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. اللہ نے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. تم نے جو ان کو عہدے دے رکھے ہیں، تم نے جو ان کے منصب متعین کر رکھے ہیں، تم نے جو ان کے بارے میں مختلف شعبے متعین کر رکھے ہیں، جن اختیارات کا عقیدہ ذہن میں رکھا ہے، یہ سب کچھ سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تم اور تمہارے جاہل باپ داداؤں کی سوچ ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کسی کتاب میں، تورات میں نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ میں نہیں. یہ کہاں سے لائے ہو؟ تم بھی جاہل، تمہارے باپ دادا بھی جاہل. اور آج بھی ایسے کچھ اسماء ہیں. ہم نے کہا جی سب سے پہلے ولی ہوتا ہے، اس کے اوپر قطب ہوتا ہے، اس کے اوپر ابدال ہوتا ہے، اس کے اوپر اوتاد ہوتا ہے، اس کے اوپر غوث ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری اتنی ہے، وہ اتنے علاقوں کا موکل ہے، وہ اتنے علاقوں کا موکل ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے. قرآن وہی بات جو نوح کی قوم سے کرتا تھا، قرآن وہی بات جو ابراہیم کی قوم سے کرتا تھا، قرآن وہی بات جو محمد رسول اللہ کے دعوت کے ابتدائی دور میں کرتا تھا، قرآن وہی بات آج بھی ہم سے کہتا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. تم قرآن میں لفظ غوث دکھا دو، تم قرآن میں حدیث میں لفظ قطب دکھا دو، تم قرآن کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کسی آسمانی کتاب میں محمد رسول اللہ کی زبان عطر سے،
کسی ایک حدیث میں لفظ غوث دکھا دو، لفظ قطب دکھا دو، ابدال دکھا دو، اوتاد دکھا دو، ان کے شعبے دکھا دو، ان کے اختیارات دکھا دو، ان کو کی جانے والی ان کے ساری چیزیں دکھا دو، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے حق میں کوئی ایک بھی دلیل نازل نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ ہونا بھی اللہ کی مشیت کا حصہ ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اور کہاں جزیرۃ العرب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کو ذی الخلصہ کے بت کے سامنے ان کی عورتیں کولے مٹکا مٹکا کر طواف اور رقص نہ کرتی ہوں گی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے ابتدائی ایام میں تاریخ میں طائف کا وہ ذو الخلصہ کا بت محفوظ ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت ترجمان سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں بعینی وہی منظر تھا کہ وہاں اسی طریقے سے ذو الخلصہ نام کا ایک بت تھا کہ جس کی پوجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ کرتے تھے، کہ جہاں مجدد الدعوہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے اس کا قلعہ قمع کیا۔ یہ ہمارا بدل کا علاقہ، وہاں مولوی امام الدین رحمۃ اللہ علیہ بیچاروں نے بڑی محنت کی اپنے علاقے میں۔ وہاں سمالا نام کا ایک بت تھا مسلمانوں کا، اور باضابطہ جو ہے جب کھیتی باڑی کا موسم ہوتا تھا تو لوگ جا کے وہاں پر کچھ چڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب وہاں کسی کے کھیت میں کچھ ایسے باڑھ آئی کہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ اس نے جناب کچھ کی پھانٹ اور لون کی پھانٹیں لے آ کے اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تجھ پر ہم نے اتنے چڑھاوے چڑھائے۔ ابھی یہ کوئی تقریباً 100 سال نہیں ہوئے اس واقعے کو، 50-60 سال پرانی بات ہے۔ اتنے چڑھاوے تجھ پہ چڑھائے اور آج جو ہماری کھیتی خراب ہو گئی، اس کو پھانٹوں سے مارنا شروع کیا، سوٹیوں سے۔ ایک بندے نے، مولوی امام الدین صاحب دور سے دیکھ رہے تھے، وہ گئے، انہوں نے جا کے لتکڑ لگائی اور بت جو ہے لڑکتا لڑکتا نیچے پہنچ گیا۔ لوگوں میں بات پھیل گئی، کہا مولوی امام الدین نہیں بچے گا، یہ نہیں بچے گا، اب یہاں سے ایک سانپ نکلے گا، یہ جہاں جائے گا سانپ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے مار دے گا۔ کہنے گے یار میں بھی یہی، تمہارا سانپ بھی یہی، اور تمہارا یہ کسی میں پڑا ہوا سماڑا بھی یہی ہے، دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ اور نتیجہ یہ ہوا جناب کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسرے دن مولوی امام الدین صاحب نے وہ 2-4 بندے پکڑے، اس کو بت کو جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے لائے، لا کے اپنے مکان کی کرسی میں آپ اٹھا کر کے لگا دیا۔ کہا تمہاری ذلت کا کہ یہ نشانی ہمیشہ رہے گی، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ امت محمدیہ کے لوگ تھے، یہ پیشن گوئی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین اس قدر غریب ہو جائے گا، دین اس قدر اجنبی ہو جائے گا۔ ایک اور پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، بے شک میں نے اپنے سارے بندوں کو کیا پیدا کیا تھا؟ حنیف پیدا کیا تھا، یکسو پیدا کیا تھا۔ ان کی جبلت میں توحید رکھی تھی، ان کو جانوروں کی طرح 4 پاؤں والا نہیں رکھا تھا، ان کی کمر خمیدہ نہیں تھی، ان کی کمر استادہ تھی، ان کی گردن استادہ تھی، اس کی پیشانی میں سجدے تھے، لیکن سجدے صرف اللہ کی ذات کے لیے تھی۔ سر میں سودا تھا تو توحید کا سودا تھا۔ ان کو تو اس فطرت پہ پیدا کیا گیا تھا، لیکن فاجتالتہم الشیاطین، شیطانوں نے ان کو اچک لیا۔ فاجتالتہم الشیاطین، شیطانوں نے ان کو اچک لیا، ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے، ان کے دلوں میں چیزیں پیدا کی، ان کو مختلف قسم کی چیزوں پر لگایا اور عقیدہ توحید سے دور کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ قوم عقیدہ توحید سے اس قدر دور ہو گئی ہے کہ آج عقیدہ توحید سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آج اس کو فرقہ واریت سمجھا جاتا ہے، اس کو فروعی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا اصل مسئلہ ہے۔
اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ عقیدہ توحید کا تھوڑا سا مسئلہ بھی سمجھنا سارے علوم پر کبھی کبھی بھاری پڑ جاتا ہے، اور اللہ کے قرآن میں تو شہادتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے کبھی کبھی اس کو بڑے طریقے سے سمجھایا ہے، ایک نقطے کو اللہ نے بڑے طریقے سے سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، کہ کیا اس شخص کا معاملہ تو دیکھو کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، کوئی رجل صالح، مفسرین کے ہاں اس کی مختلف توجیہات ہیں کہ وہ کون تھا، کیا وہ نبی تھا یا کسی نبی کا خاص امتی تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، بستی اجاڑ اور ویران، بستی اجاڑ اور ویران، کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اب یہ بستی تو اللہ بھی نہیں بسا سکتا، یہ بستی تو اللہ بھی نہیں بسا سکتا۔ اور میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں، ہمارے ملک کا جو سب سے پہلا ڈیم بنا ہے، جو سب سے پہلا میگا پروجیکٹ تھا، وہ بھاگڑا ڈیم تھا، اور ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم نے جب اس کا افتتاح کیا تو اس نے کہا کہ یہ اتنا مضبوط بن گیا کہ اسے بھگوان بھی نہیں توڑ سکتا، اور وہ جو برتر ذات تھی اس نے کچھ 12-13 دن کے اندر ہی ان کی زبان بند کر دی اور وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی غالب ہے، اللہ کی طاقت بہت غالب ہے۔ تو جناب یہ ہوا کہ اس نے کہا نا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو تو اب اللہ بھی بسا نہیں سکتا، یہ اتنی اجڑ چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تجھے میری قدرت کا ابھی احساس نہیں ہوا، فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے اس کو 100 سال تک کے لیے مار دیا، اور جس گدھے پہ سوار تھا وہ گدھا بھی مر گیا، اور جو کھانا تھا زاد راہ وہ بھی تھا ساتھ میں۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا، 100 سال کے بعد اٹھایا، پوچھا بھئی کتنے عرصے رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا، رہا ہوں گا 1 دن یا 2 دن، 1 دن یا 2 دن کے لیے سو گیا ہوں گا یا مر گیا ہوں گا۔ موت بھی تو، نیند بھی تو آدھی موت ہوتی ہے نا، نیند بھی آدھی موت ہوتی ہے، تو اسے لگا کہ شاید میں 1-2 دن کے لیے مر گیا ہوں گا یا 1-2 دن کے لیے گہری نیند سو گیا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، تو 100 سال تک مرا پڑا رہا ہے، تو 100 سال تک مرا پڑا رہا ہے، لیکن دیکھ اپنے گدھے کو، یہ ہڈیوں کا پنجر پڑا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں تک گل چکی ہیں، اور دیکھتے رہنا، میرے سامنے دیکھنا کیسے اس کی ہڈیوں کو میں دوبارہ باندھتا ہوں، اس پہ نسیں لپیٹتا ہوں، اس پہ چمڑا لپیٹتا ہوں، اس میں خون بھرتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، تو ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ اور ایک بات دیکھنا، وہ جو کھانا گھر سے تل کے لے کے نکلا تھا 100 سال میں، اس کا کیا حال ہوا ہوگا، ذرا اسے بھی دیکھ لے۔ اس نے ٹفن کھولا، کھانے میں تازہ خوشبو آ رہی ہے، کہنے لگے دیکھ میری قدرت، وہ کھانا جو تو نے 15 منٹ میں پکایا تھا اسے 100 سال میں نے خراب نہیں ہونے دیا، اور وہ گدھا جو 30-40 سال کا تھا اور تو جو 50-60 سال کا تھا، تیری ہڈیاں تک چورا کر کے تیرے آنکھوں کے سامنے ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا۔ ایک نقطہ توحید اللہ نے سمجھانے کے لیے اتنا بڑا جوخم کیا ایک شخص کے ساتھ، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید اللہ نے ایسے ماحول میں بھی سمجھایا لوگوں کو، اس انداز میں بھی سمجھایا، اور علم کی میں کہتا ہوں کہ بنیاد ہی یہی ہے، علم کی بنیاد ہی یہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا علم کی بنیاد اسی نقطے سے ہوگی،
خلافت پادشاہی علم الاشیاء کی جہانگیری، خلافت پادشاہی علم الاشیاء کی جہانگیری، یہ کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ دنیا کے سارے علوم سیکھو، کمندیں ڈالو، چاند پہ جاؤ، سوریہ مشن شروع کرو، چندرما مشن شروع کرو، لیکن جس نقطے سے بات بنے گی، جس نقطے سے آغاز ہوگا، جہاں سے ابتدا ہوگی، جس کے ذہنوں میں ترسیخ ضروری ہے، جس کے لیے مسجدیں قائم ہیں، جس کے لیے یہ بچے، یہ نورانی شکل والے سفید کپڑوں والے بچے ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں، وہ ایک نقطہ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ نقطہ کسی کانوینٹ اسکول سے نہیں ملے گا، کسی کیمبرج اسکول سے نہیں ملے گا، کسی CBSE اس کے نصاب سے نہیں ملے گا، کسی یونیورسٹی کے نصاب میں نہیں ملے گا۔ یہ نصاب یہیں طے ہوتا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب آخر میں آخری نقطہ بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ اللہ نے، میں دوبارہ اس موضوع کو لاتا ہوں، ابھی میرے پاس پرچی آئی ہے محترم حافظ عبد المالک صاحب کی طرف سے کہ تقریر کے نکات کا میں سوال بھی ہوں گے اور انعام بھی ہوں گے، لہٰذا نکات دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ نے پہلا نقطہ جو بیان کیا تھا بنیادی حقائق میں کہ اللہ نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آیت ذہن میں رکھیے گا کیا پڑھی تھی میں نے۔ اور دوسرا نقطہ جو اہم ترین یہ تھا وہ یہ کہ اللہ نے اس فطرت کے مطابق انسانوں سے عہد لے لیا تھا عالم ذر میں الستو بربکم کا، اور پھر اس عہد کی یاد دہانی کے لیے نبی بھیجے تھے اور نبیوں کو کتابیں دی تھی، اور اس کتابوں کے سلسلے کا اختتام اور نبیوں کے سلسلے کا اختتام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اسی نقطے کے لیے محنت کی تھی، اسی کے لیے جنگیں ہوئی تھی، اور قرآن جو نازل ہوا تھا اس قرآن کا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اگر سورہ فاتحہ تھی تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تھی۔ 16 سے قرآن کے مضامین کا 1/3 جو خلاصہ تھا وہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور رسول اللہ کی دعوت کا اور سارے انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ طے ہوا تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور محمد رسول اللہ کی کہ دعوت کا آخری گول اور ہدف متعین کیا گیا تھا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس وقت تک آپ محنت اور برسر پیکار رہیے جب تک شرک ختم نہ ہو جائے، شرک کا قلع کما نہ ہو جائے۔ اور ابو بکر صدیق اور ابو ہریرہ نے یہ شہادت دی تھی کہ محمد رسول اللہ دنیا سے اس عالم میں گئے ہیں کہ شرک ختم ہو چکا تھا، فتنہ ختم ہو چکا تھا۔ تو پھر یہ امت توحید شرک کی طرف کیوں آئی؟ تو میں نے کہا تھا کہ یہ یوں آئی کہ یہ اللہ کے امتحان اور ابتلا کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اس نے خیر اور شر کے یہ مارکے سجانے تھے۔ آدم کی اولاد نوح کے آتے آتے شرک میں مبتلا ہو گئی، نوح کی اولاد ابراہیم کے آتے آتے شرک میں مبتلا ہو گئی، ابراہیم کی اولاد محمد رسول اللہ صلوات ربی وسلامہ علیہم جمیعاً ان تک وہ بھی شرک میں مبتلا ہوئی، لیکن وہ فتنہ وہیں ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک رہے گا، اور یہ اللہ کی ناموس ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کے ابتلاء و آزمائش کا طریقہ ہے، اس میں ہم نے سرخرو ہونا ہے، اس عقیدے کو سمجھنا ہے، اور اس کا طریقہ ہے۔ اور اب آخری نقطہ جس پہ بات ختم کروں گا وہ یہ کہ اس کا جو بنیادی سبب ہے جو اس عقیدے شرک کے راسخ ہونے کا ہے وہ ہے الغلو فی الصالحین، اولیاء اللہ والوں کی محبت میں غلو۔ کوئی شرک اللہ کی دشمنی میں نہیں کرتا، کوئی شرک اللہ کی مخالفت میں نہیں کرتا، یہ التباس ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اسی لیے جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان سے نفرت نہ کریں، شرک سے نفرت کریں، ان لوگوں سے ہمدردی رکھیں۔ محمد رسول اللہ نے ہمدردی رکھی تھی، بہت پیار سے لوگوں کو سمجھایا تھا، بہت حکمت سے سمجھایا تھا،
بہت اخلاق سے سمجھایا تھا. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو یہ طریقے سکھائے ہیں کہ کیسے معاملات کرنے ہیں, کیسے ان کو محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ یہ توحید کے یہ نقطے ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے ہیں. صدیاں گزر گئی ہیں, آباء و اجداد کا طریقہ راسخ ہو چکا ہے. اس طریقے کو کھرچنے میں, ختم کرنے میں, ذہنوں سے مٹانے میں, اس چیز میں وقت لگے گا. حجتیں اور دلائل اور براہین پیش کرنے ہوں گے. ہم استقبال کرتے ہیں محفل میں آج کے مجلس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ الدکتور عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ و تولا, محترم ناظم تبلیغ جمعیت الحدیث جموں و کشمیر جناب مولانا محمد یوسف بٹ صاحب حفظہ اللہ و تولا, صدر جمعیت الحدیث پنچ محترم مولانا عبد المجید مدنی حفظہ اللہ و تولا, اور تمام مہمانوں, اور اس سے پہلے محترم الحاج جہانگیر حسین میر صاحب جو دینی مجلسوں سے انتہائی محبت رکھتے ہیں, اور جہاں توحید اور عقیدے کی کوئی بات ہوتی ہے وہاں تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی بڑی مجلسوں کا میر مجلس بنایا ہے. وہ مجلسیں جہاں قانون بنتے ہیں, وہ مجلسیں جہاں قانون بنتے ہیں وہاں کے یہ میر مجلس تھے. لیکن آج اللہ کے قانون جہاں بیان کرتے ہیں وہاں کے بھی میر مجلس ہیں ہمارے جہانگیر میر صاحب. اور اس کونسل میں ان کے ساتھ بیٹھنے والے جو تو 400 لوگ ہوں گے, ان میں اگر ان کا انتخاب یہاں بیٹھنے کے لیے ہوا ہے تو اس پہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اس کی دی ہوئی عطا ہے, یہ اس کی ہدایت ہے, جس کو جو چاہے دے دے. جس کو یہاں آنا قبول نہ ہو تو اس کو نہ لائے, اور جس کے لیے قبولیت کا راستہ واگزار کر دے اس کو لا کے بٹھا دے اپنے گھر میں, یہ اس کا ہے, اس کا کام ہے. لیکن اس کی دلوں پر نظر ہوتی ہے, پانڈے پر نظر ہوتی ہے کہ خیر کے لائق ہے کہ نہیں ہے. خیر کے لائق پانڈا تیار کیا ہے تو خیر پڑھنی شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے ان سلسلوں کو, توفیق کے سلسلوں کو ہم پہ دراز رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو شرک کا عقیدہ ہے یہ کوئی اللہ سے دشمنی میں نہیں ہوا, اللہ سے بغاوت میں نہیں ہوا, یہ ایک التباس ہے, یہ ایک غلط فہمی ہے. اس کی بنیاد بزرگوں کی محبت سے ہوئی ہے, اولیاء اللہ کی محبت سے ہوئی ہے, ان کو اللہ کا قریب سمجھ کے ہوئی ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو جن بتوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے, یہ یغوث, یعوق, نصر, اور پھر یہ جو مکہ والوں کے جو بت تھے سوا اور ود, اور یہ جو ہے حبل وغیرہ, یہ اپنے دور کے اولیاء تھے, یہ اللہ اپنے دور کے صالحین تھے. اور شیطان آیا, اس نے وہ جو اللہ نے فرمایا اجتارتم الشیاطین, شیطانوں نے میرے حنفاء بندوں کو, خلقت عبادی کلہم حنفاء, میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا. شیطان آیا, وہ ان کو اچک لے گیا, اور ان کو کس رستے سے اچکا ہے. کسی بچے کو کوئی باپ کے خلاف یوں دشمن نہیں بنا لیتا. آپ کے بزرگ بہت اچھے ہیں, بس تھوڑا سا غصہ کر جاتے ہیں, باقی ٹھیک ہے جی, بہت پیارے آدمی, تھوڑا غصہ کر جاتے ہیں, اور جی بہت اچھے آدمی بس ایسے ہیں. اس طریقے سے جیسے بچوں کو باپ سے ورغلا دیا جاتا ہے نا, ایسے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کہا یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. ان کی مجلسوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شیطان آیا, اس نے کہا جب تم ان کی مجلسوں میں ہوتے تھے تو ایک خاص قسم کی روحانیت محسوس کرتے تھے, دل کھنچتا تھا اللہ کی طرف, دل پہ ضربیں پڑتی تھی. لیکن اب یہ دنیا کی محبت, دنیا کی آلائشیں, یہ سب کو ہونے کی وجہ سے اب یہ دل دور ہو گیا. حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے, یہ فطری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے.
جب ہم دنیاوی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں اور کاروبار میں ہوتے ہیں، تو دل کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ فرمایا وہ کیفیت تمہاری جو مجھ میں ہوتی ہے، میرے پاس ہوتی ہے، وہی کیفیت تمہاری اہل و عیال اور بستیوں میں اور کاروباروں میں ہو جائے تو تم ایسے ہو جاؤ کہ فرشتے تم سے مصافحہ کرتے پھریں۔ مطلب یہ ہے کہ تم بھی فرشتے ہو جاؤ، تم انسان ہو، تمہارا ایمان گھٹے گا بھی بڑھے گا بھی، کیفیتیں آئیں گی بھی بگڑیں بھی، لیکن کیفیتوں کو درست کرنے کا طریقہ وہی ہے، اللہ کے در پہ آنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر سننا ہے، مجالس ذکر میں آنا ہے، تب جا کے ایمان کی یہ کیفیتیں دوبارہ عود کر جائیں گی۔ شاطر نے کہا نہیں، یہ کیفیتیں تب عود کریں گی بزرگوں کا فوٹو بنا کے بیٹھ جاؤ، اگلی نسل سے کہا نہیں ان کا بت بنا کے بیٹھ جاؤ، اور اسی کے اگلی نسل سے کہا ان کے بڑے بڑے قبے اور مزار بناؤ، ان کے بڑے بڑے آستان بناؤ، اور پھر اگلی نسلوں میں وہ شرک ہو گیا کہ جس کے بارے میں حتمی رپورٹ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی، فرمایا تھا رب لا تذر علی الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہاں تک کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے اس کو اللہ کے سامنے سفارش کرنی پڑی کہ ان میں سے ایک کو بھی نہ بچنے دینا، چونکہ یہ بچیں گے تو اگلوں کو بھی مشرک بنائیں گے۔ اور پھر وہی ہوا، عقیدہ توحید اتنا اجنبی ہو گیا، عقیدہ توحید اتنا اجنبی ہو گیا کہ مشرکوں کی پوری اولاد مشرک، پوری نسلیں مشرک، اور شرک اتنا اجنبی ہو گیا، اور جو ہے توحید کا عقیدہ اتنا اجنبی ہو گیا کہ مجلسوں میں اسے بیان کرنا مشکل ہو گیا۔ تو صالحین کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عقیدت، ان کے صحیح سند کے ساتھ ملنے والے جو اقوال اور افعال کہ جس کی تائید سنت سے ہوتی ہو، اس کی اتباع کرنا، یہی سلفیت ہے۔ اور میں آپ سے بتا دوں کہ صالحین سے محبت، ان سے الفت، ان کا جو کتاب و سنت کے مطابق طریقہ ہے جو صحیح سند سے ہم تک پہنچا ہے، اس کی اتباع ہی سلفیت ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی ہے جس کی وضاحت مولانا عبد المالک سنابلی صاحب کر رہے تھے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، نہیں کیا تھا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، وہی سبیل رسول تھی، وہی سلفیت تھی، وہی عقیدہ توحید تھا، اس کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی ہماری فطرت میں راسخ تھا، وہی انبیاء کی دعوت کا بنیادی محور تھا، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی محور تھا، اور قیامت تک کے لیے وہی ہمارا سب سے بڑا نصب العین ہونا چاہیے، اسی کے لیے محنت ہونی چاہیے، اسی کے لیے یہ مجلسیں ہیں، اسی کے لیے ہم نمازی ہیں، اسی کے لیے ہم پرہیزگار ہیں، اسی کے لیے ہماری جماعتیں ہیں، اسی کے لیے ہمارے شعبہ دعوت تبلیغ ہیں، اسی کے لیے ہمارے نائب صدر آتے ہیں، اسی کے لیے ہمارے ناظم تبلیغ آتے ہیں، بینر سجتے ہیں، مائک لگتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، مجلسیں جمتی ہیں، یہ سب ایک نقطہ ایمان کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، ایک عقیدہ توحید کی ترسیخ بیان کرنے کی ترسیخ کے لیے، اسی کی توضیح کے لیے۔ علم کی بنیاد وہی، عقیدے کی بنیاد وہی، عمل کی بنیاد وہی، جد و جہد کی بنیاد وہی، اسی پہ جئیں گے، اسی پہ مریں گے، اسی پہ اللہ اپنے پاس بلا لے، یہی ہماری ابتدا تھی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہی ہماری انتہا ہوگی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی وہی جنت میں جائے گا، وگرنہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب میزان عمل ہوگا، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا روئے زمین پہ ہونے والا اگر کوئی ہولناک جرم ہوگا تو وہ شرک ہوگا۔ اللہ کہے گا بندے دنیا بھر کے اگر گناہ لے آتا اور اگر میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہوتا تجھے بخش دیا جاتا، اور اگر یہ ظلم عظیم کر کے لایا ہے تو میں جس نے انسانوں کے مقادیر لکھے، جس نے سب کچھ لکھا، لیکن ہر تحریر پہ سرنوشت میں یہ لکھ دیا کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے، لیکن ہاں شرک کے سلسلے میں میرا غصہ سب پہ بھاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللمسلمین۔
واستغفروه انه الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے جن مہمانوں کے لیے مائک کو انگیج رکھا تھا وہ تشریف لا چکے ہیں، اب آپ ہیں اور ان کی آپ کی سماعتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، تب وہ نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ تھے جناب مولانا عبد الباسط مدنی مفتی جمعیت اہل حدیث ضلع پنچ، جو آپ کے سامنے توحید کے عقیدہ توحید کو بیان فرما رہے تھے۔ شیخ محترم نے ماشاءاللہ مفصل طریقے سے عقیدہ توحید کے نکات بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی عمر میں، عمل میں، علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جو نکات یہاں پر بیان ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کو۔ میں شیخ عبد المالک ریاضی حفظہ اللہ کا قول وہ بات